اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے نحو کا آج نحو مقدماتی کا یہ دوسرا درس آج سے شروع ہوگا۔ کل ہم نے پہلے درس کی تمرینیں حل کی تھیں۔ آج ہوگا اقسام بنا و مبنی، کیونکہ پچھلے درس کے آخر میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ پچھلے درس کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا اعراب کی قسمیں، رفع، نصب، جر اور جزم، اور ان کی اصلی علامتیں، کیونکہ معرب اور مبنی کی تعریف پڑھی تھی۔ اعراب بتایا کسے کہتے ہیں، بنا بتایا کہ کسی کلمے کی آخری حالت کا ثابت رہنا بنا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بنا کی بھی کچھ قسمیں ہیں، بنا کی کچھ قسمیں، جیسے اعراب کی کچھ قسمیں تھی رفع، نصب، جر اور جزم، ایسے ہی بنا کی بھی، کیونکہ مبنی اگر ہے کوئی کلمہ جس کا آخر نہیں بدل رہا، تو جو نہیں بدل رہا کچھ تو ہے وہ آخر میں، کچھ تو رہے گا اس کے آخر میں۔ جی سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہلو ہلو میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جناب، جی جی تو ہم نے جب اعراب کی قسمیں پڑھی تھی کہ معرب کلمہ جس کا آخر بدلتا رہتا ہے تو بدل بدل کے کیا آتا ہے وہ بتایا تھا، لیکن جو مبنی کلمہ ہوتا ہے جس کا آخر ثابت رہتا ہے تو کس چیز پہ ثابت رہتا ہے؟ کچھ تو ہوگا جس میں وہ ثابت رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی کی قسم بیان کر رہے ہیں بنا کی۔ یہ دیکھیے گفت شد، یہ بات کہی جا چکی کہ بنا یعنی ثابت ماندن حالت آخر کلمہ مبنی است۔ گفت شد یہ بات کہی گئی کہ بنا یعنی، دیکھیے ادھر کو ترجمے پہ دھیان دیجیے، چاہیں تو لکھ لیجیے۔ گفت شد یہ بات کہی گئی کہ بنا یعنی مبنی کلمے کی آخری حالت کا ثابت رہنا، مبنی کلمے کی آخری حالت کا ثابت رہنا۔ بنا کے معنی کیا ہے؟ مبنی کلمے کی آخری حالت کا ثابت رہنا۔ وہ بے دین جہت اسی وجہ سے آخر کلمہ مبنی، کیونکہ مبنی کلمے کی آخری حالت ثابت رہتی ہے، اسی وجہ سے مبنی کلمے کا جو آخر ہے عوامل کے بدلنے سے تغیر نمی کند، بدلتا نہیں ہے، کیونکہ اس کی آخری حالت ثابت رہتی ہے، مبنی کلمے کی آخری حالت ثابت رہتی ہے، اس لیے مبنی کلمے کا آخر عوامل کی وجہ سے تغیر نمی کند، بدلتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ میں ایک حالت ثابت نہیں ماند، ہمیشہ ایک حالت پر باقی اور ثابت رہتا ہے۔ ابھی کہہ رہے ہیں کلمہ مبنی پر 4 قسمت۔ مبنی جو کلمہ ہوگا، کوئی سا بھی کلمہ جو مبنی ہے، ٹھیک ہے، دیکھیے مبنی جو کلمہ ہے، آئیے مبنی جو کلمہ ہے جس کی آخری حالت ثابت رہتی ہے، تو اس حالت کیا رہے گی؟ یا تو مثلا ضمہ رہے گی، ٹھیک ہے، مثلا یہ کلمہ منزو ہے، اب عامل جیسا بھی آ جائے منزو منزو ہی رہے گا، تو آخری حالت پہ ثابت ہے، تو آخری حالت کیا ہے اس کی؟ آخری حالت کیا ہے جو ثابت ہے؟ ضمہ، ضمہ، جی جی۔ یا مثلا ضربہ، کیسا بھی عامل آ جائے مبنی بر فتح رہتا ہے ماضی، تو اس کی آخری حالت ثابت ہے، تو کیا ہے؟ فتح، فتح، ٹھیک ہے۔ لعل، کیسا بھی اس کے اوپر عامل آ جائے، یہ لعل اس کی آخری حالت ثابت رہے گی، کیا ہے وہ آخری حالت؟ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ فتح، فتح۔ مبنی کلمہ ہے یہ، ٹھیک ہے، کیسا بھی عامل آ جائے شروع میں
اس کی آخری حالت ثابت رہے گی، تو آخری حالت کیا ہے وہ؟ کسرہ. جی ٹھیک ہے، مبنی کلمہ ہے، کوئی سا بھی عامل آ جائے اس کے آخر میں، اس کے شروع میں، لیکن اس کی حالت آخری ثابت رہے گی. کیا ہے آخری حالت؟ ساکن. سکون. تو کتنی چیزیں دیکھی ابھی آپ کو؟ ضمہ دیکھا، مبنی کلمے کا آخری حالت ثابت، ضمے پہ ثابت رہی. ٹھیک ہے، کوئی آیا؟ غلام علی آئے ہیں؟ آیا تھا غلام علی؟ پچھلی کلاس میں آیا تھا، اس میں نہیں آئے. ٹھیک ہے، دیکھیے ضمہ دکھ گیا آپ کو. ٹھیک ہے، ضمہ دکھ گیا آپ کو. اب اسے اعراب مت سمجھنا فردوس فاطمہ، مہدی فاطمہ، اسے اعراب مت سمجھنا. کبھی آپ کہیں تو ضمہ ہے، اعراب ہے. اعراب رفع نصب جر جزم ہوتا ہے، ان کی علامت ضمہ کسرہ اور فتحہ وہ ہوتا ہے جزم کا سکون. لیکن بنا کی بھی یہی ہیں. بنا آپ اسے کہیں گے یہ بنا ہے. وہاں پہ آپ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ زیدن رفع ہے، زیدن رفع ہے، ضربہ زیدن میں زیدن رفع ہے، علامت رفع ضمہ ہے. یہاں پہ کہیں گے منذ مبنی ہے، علامت بنا ضمہ ہے. سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی. لکھ لیجئے یہ نقطے جو بیچ بیچ میں ہی لکھ لیجئے، یا پھر ابھی میں پڑھ رہا ہوں بعد میں آن لائن دیکھ کر اس ویڈیو کو تب بھی لکھ سکتے ہیں آپ. جی جناب. جو کہ مجھے لگتا نہیں کہ اکثر لوگ آپ کرتے بھی ہوں گے یہ کام یا نہیں. ایمانداری سے بتائیے کتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں آگا. تو ہم نے ضمہ بھی دیکھ لیا. اب یہ جب بھی آپ مبنی کلمے کا دیکھیے، جب بھی بولا جائے گا ترکیب میں، جب آپ سے کوئی پوچھا جائے گا تو مبنی کلمے کی جب بات آئے، معرب کلمے کی جب بات آئے گی تو ہم کہیں گے یہ کلمہ معرب ہے، مثلا مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ہے. لیکن جب مبنی کلمے کی ترکیب کریں گے تو کیا کہیں گے؟ یہ کلمہ مبنی ہے، علامت بنا ضمہ ہے، علامت بنا ضمہ ہے. علامت اعراب کیا ہے؟ رفع نصب جر یا جزم. اس کی علامت کیا ہے؟ ضمہ، فتح، کسرہ، سکون. لیکن بنا مبنی کلمے کی جب بات آئے گی تو کہیں گے یہ کلمہ مبنی ہے، علامت بنا مثلا ضمہ ہے، علامت بنا مثلا فتح ہے، علامت بنا مثلا کسرہ ہے، علامت بنا سکون ہے. ٹھیک ہے، ایسے جو ہے وہ کیا جائے گا. میں مٹا دوں اسے. دیکھیے تو ہم نے ضمہ دیکھ لیا. ضمہ علامت بنا ضمہ ہوتی ہے، علامت بنا فتح ہوتی ہے. فردوس فاطمہ سمجھ میں آ رہا ہے نا درس؟ جی آگا. علامت بنا کسرہ بھی ہوتی ہے، علامت بنا سکون. ٹھیک ہے، یہ علامت بنا ہیں. یہ مثالیں آپ جیسے دے سکتی ہیں. منذ مبنی کلمہ ہے، مبنی پر ضم ہے. ٹھیک ہے، فہیم صاحب. لعل مبنی ہے، علامت بنا فتح ہے. ام سے مبنی ہے، لام زیر لے، لام بھی ہے، لام زیر لے ہے مثلا، حرف جر، اور جتنی بہت زیادہ مثالیں ہیں. مین ہے، مبنی ہے، علامت بنا کیا ہے؟ سکون. ام سے مبنی ہے، علامت بنا کیا ہے؟ کسرہ. ٹھیک ہے، اب آئیے بات اس پہ. چلیے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں جیسا یہ کہا جا چکا کہ مبنی کلمے کی آخری حالت کا ثابت رہنا، بنا یعنی مبنی کلمے کے آخری حالت کا ثابت رہنا. ٹھیک ہے، تو چلیے
تو ہم نے یہ کہا مبنی کسے کہتے ہیں؟ مبنی کلمے کی بنا کسے کہتے ہیں؟ مبنی کلمے کی آخری حالت کا ثابت رہنا. کیونکہ مبنی کلمے کی آخری حالت ثابت رہتی ہے اس لیے وہ عوامل کی وجہ سے بدلتا نہیں ہے. فردوس فاطمہ، اگر آپ سے کہا جائے، کیا کہا جائے کہ مبنی کلمے کی آخری حالت عوامل کے بدلنے سے مبنی کا آخر بدلتا کیوں نہیں ہے؟ تو آپ کیا کہیں گی؟ اس لیے کہ مبنی کلمے کی آخری حالت ثابت رہتی ہے، اس لیے عوامل کے بدلنے سے بھی نہیں بدلتی وہ. ٹھیک ہے، چلیے. تو مہدی فاطمہ آواز آ رہی؟ انم، فہیم صاحب، سفیر، نازش. ٹھیک ہے، دیکھیے تو اب اس لیے عوامل کے بدلنے سے، اور ہمیشہ ایک حالت پہ باقی رہتا ہے. اب یہ مبنی جو کلمات ہیں نا، کلمات مبنی بر 4 قسمی باشد. مبنی جو کلمات ہیں وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں. یا تو وہ مبنی بر ضم ہوں گے، مبنی کلمہ، یا تو مبنی بر ضم ہوگا. ٹھیک ہے، کب ہوگا مبنی بر ضم؟ اگر حرکت آخر کلمہ مبنی ضم باشد. اگر مبنی کلمے کی آخری حرکت ضمہ ہو، اگر مبنی کلمے کی آخری حرکت ضمہ ہو. کیوں مدرسے کی کتاب خراب کر رہے ہو؟ کاپی لے لو، پرچہ لے لو. ٹھیک ہے، اگر مبنی کلمے کی آخری حرکت ضمہ ہو، بیان مبنی بر ضم گویان، اس کو مبنی بر ضم کہتے ہیں. دیکھو کاپی رکھے ہوئے ہیں، تب بھی کتاب پہ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. مبنی بر ضم ایسے لکھ لیجئے. چلیے آپ لوگوں کو میں لکھوائے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، مبنی کلمے کی قسمیں، مبنی کلمے کی قسمیں ایسے لکھیے. اب آپ چاہیں تو فارسی میں لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اردو میں لکھ لیجئے. مبنی کلمے کی قسمیں. ٹھیک ہے، ایسے بنائیے. لکھ رہے ہیں نا فہیم صاحب، یا سفر میں ہیں؟ نہیں جناب، سفر میں نہیں، آج نہیں ہے. لکھ لیجئے پھر. اوہو، ٹھیک ہے، مبنی بر کسر. ٹھیک ہے، ایسے لکھیے. مبنی بر ضم، مبنی بر فتح. ایک منٹ، مبنی بر فتح. لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ مہدی فاطمہ، شبی فاطمہ، انعم، نازش، سیدہ زیدی. جی لکھ لیا. جی، مثالیں آپ اب لکھتی جائیے. چاہے تو ابھی لکھ لیجئے، یا میں کتاب کھولوں تب لکھ لیں گے آپ لوگ. جی، کتاب سے لکھ لیں گے. میں نے ایک ایک مثال لکھوا دی، ورنہ بہت ہزاروں مل جائیں گی مثالیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے تو مبنی کلمے کے جو اقسام ہیں وہ 4 ہیں. یا تو مبنی کلمہ مبنی بر ضم ہوگا، یعنی اس کی آخری حالت ضمہ ہوگی، یا اس کی آخری حالت فتح ہوگی، یا اس کی آخری حالت کسرہ ہوگی، یا اس کی آخری حالت سکون ہوگی. آئیے دیکھیے مبنی بر ضم. مبنی بر ضم یعنی اگر مبنی بر ضم، اگر حرکت آخر کلمہ مبنی
اگر مبنی کلمے کی آخری حرکت ضمہ ہو، اگر مبنی کلمے کی آخری حرکت ضمہ ہو، اگر مبنی کلمے کی آخری حرکت ضمہ ہو تو بیان کلمے مبنی بر ضم ہو، یعنی اس کلمے کو مبنی بر ضم کہیں گے. جیسے نحنو اور منزو. نحنو مبنی کلمہ ہے، آخری حرکت کیا ہے؟ ضمہ. منزو مبنی کلمہ ہے، آخری حرکت کیا ہے؟ ضمہ ہے. دوسرا ہے مبنی بر فتح، اگر حرکت آخر کلمہ مبنی فتح باشد، اگر مبنی کلمے کی آخری حرکت فتح ہو تو اس کلمے کو مبنی بر فتح گویا، اسے مبنی بر فتح کہتے ہیں. جیسے مانند ہوا، جیسے ہوا اللہ اللہ، ہوا مبنی ہے، ٹھیک ہے، مبنی بر فتح ہے، آخری حرکت فتح ہے. لعلہ مبنی ہے، آخری حرکت فتح ہے، مبنی بر فتح، ٹھیک ہے. ٹھیک، آئیے مبنی بر کسر، اگر حرکت آخر کلمہ مبنی، اگر مبنی کلمے کی آخری حرکت کسرہ ہو تو اسے مبنی بر کسر کہتے ہیں. جیسے امسے ہے، امسے مبنی ہے، آخری حرکت کسرہ ہے، اسے کہیں گے مبنی بر کسر. اس کلمے کو کہیں گے مبنی بر کسر. لے لام دے، لے حرف جر ہے، کلمہ ہے، کلمے کی اس کی حرکت کسرہ ہے، اسے مبنی بر کسر کہیں گے، ٹھیک ہے. آئیے آگے آئیے. اس کے بعد ہے مبنی بر سکون، اگر مبنی کلمے کی اگر آخر کلمہ مبنی ساکن باشد، اگر مبنی کلمے کا آخر ساکن ہو تو اسے مبنی بر سکون کہتے ہیں. جیسے ہم اور من. ہم مبنی کلمہ ہے، آخر کیا ہے اس کا؟ ساکن ہے. من آخری کیا ہے اس کا؟ ساکن ہے، ٹھیک ہے. آئیے توجہ، حرف ہا و اسم مبنی کے بے آ یا ای ختمی شون، وہ حرف مبنی یا وہ اسم مبنی، وہ اسم جو مبنی ہے یا وہ حرف جو مبنی ہے. حرف تو سارے ہی مبنی ہوتے ہیں، لیکن وہ بعض اسم جو مبنی ہیں اور وہ آ پہ ختم ہو رہے ہیں یا پہ ختم ہو رہے ہیں یا ای پہ ختم ہو رہے ہوں، انہیں مبنی بر سکون کہا جائے گا. مبنی بر سکون مباشن، وہ مبنی بر سکون ہوں گے. جیسے اما، آ پہ ختم ہو رہا ہے نا، اما، تو اسے مبنی بر سکون ہے. یہ الا، آ پہ ختم ہو رہا ہے، یہ مبنی بر سکون کہلائے گا. ورنہ الذی، یہ بھی مبنی بر سکون کہلائے گا، ای پہ ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک، آئیے. جناب آواز نہیں آ رہی ہے. نہیں اب آئے گی. اب ہے اس کے بعد فعل ہائے مبنی. اب یہ بتا رہے ہیں کون کون سی چیزیں مبنی ہیں. فعل ہائے مبنی عبارت انداز، فعل تو فعل مضارع کو چھوڑ کر سب فعل مبنی ہیں، چاہے فعل ماضی ہو چاہے فعل امر ہو. لیکن فعل مضارع میں 14 میں سے 12 صیغے تو معرب ہیں، 2 صیغے مبنی ہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کا. جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل 3 ہے نا، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. تو فعل ماضی اور فعل امر تو مبنی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اب سنیں، اور مضارع کے 2 صیغے مبنی ہیں، ورنہ آپ مضارع کے باقی صیغے معرب ہیں نا. جی مہدی فاطمہ انم لوگ کہاں چلے گئے؟ چلیے پھر ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں، کل باقی افعال کل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. فعل ماضی ہے جیسے عید مبارک. عید مبارک آپ کو، انشاءاللہ عید غدیر مبارک. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ ہمیں خداوند عالم غدیریوں میں سے قرار دے اور انہی کے ساتھ محشور فرمائے، اہل بیت کے ساتھ. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.